محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فرعون اور دجال کے بارے میں اور قیامت کی کچھ نشانیاں۔ کیا فرعون قیامت سے پہلے زندہ کیا جائے گا اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک حدیث پاک سنیں، قیامت میں حضور کی نیکیوں کا وزن نہیں کیا جائے گا، کیونکہ قیامت کا ترازو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نیکیوں کا وزن نہیں کر سکے گا۔ یہ حدیث پاک ہے کہ قیامت کا ترازو حضور کی نیکیوں کو وزن ہی نہیں کر پائے گا۔ اب آئیے فرعون کے بارے میں بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا فرعون قیامت سے پہلے زندہ کیا جائے گا۔ 3500 سال گزر چکے ہیں، لیکن فرعون کی لاش آج تک نہ گلی ہے اور نہ ہی سڑی ہے، نہ ہی اس کو کچھ ہوا ہے۔ یہ لاش پڑی ہوئی ہے مصر کے ایک سنگرہالیہ میوزیم میں۔ آج بھی اس لاش کو دیکھیں تو لگتا ہے جیسے کوئی آدمی ابھی سویا ہے۔ فرعون ایسا ظالم بادشاہ تھا جس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں۔ یہ فرعون نے اعلان کیا تھا کہ میں ہی سب سے بڑا خدا ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نبی تھے۔ اس بات پر اللہ نے فرمایا تھا میں فرعون کی روح نکال لوں گا، لیکن اس کے جسم کو قیامت تک لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دوں گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم سے فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لشکر کے لیے اللہ نے سمندر کا پانی ہٹا کر راستہ بنایا، اور جب فرعون کی فوج اس سے گزری تو پھر پانی نے اسے اپنی چپیٹ میں لے لیا۔ آج بھی فرعون کی لاش پر نہ آگ اثر کرتی ہے اور نہ ہی پانی اثر کرتا ہے۔ یعنی فرعون کی لاش اس طریقے سے ہے کہ نہ اس کو آگ کھاتی ہے، نہ پانی، نہ زمین اپنے اندر لیتی ہے۔ یہ لاش سن 1898 میں لال ساگر میں ملی تھی، جس پر ڈاکٹر ماسر بوکائی نے کئی سال تک ریسرچ کیا، کئی سال تک دیکھا، اور قرآن میں اس کا ذکر پڑھ کر، اس کی بات پڑھ کر خوش ہوئے اور اسلام دھرم اپنا لیا تھا۔ روزانہ فرعون کی لاش پر گوشت بڑھ جاتا ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ لگ بھگ 3500 سالوں تک سمندر میں رہنے کے باوجود اس کی لاش کو کسی سمندری مچھلی، کسی سمندری جیو نے نہیں کھایا۔ بے شک اللہ تعالی بہت شکتیشالی، طاقتور اور غیب کی باتیں جاننے والا ہے، دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ میرا دین سچا، میرا اسلام سچا۔ فرعون خود کو خدا سمجھتا تھا، اس پر کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی اس کے خلاف بات کرتا بھی تو اسے اٹھا لیا جاتا تھا، اس کو قید کر لیا جاتا تھا، اس کو جلا دیا جاتا، مار دیا جاتا، وغیرہ وغیرہ کے حالات اس کے ساتھ پیش آتے۔ اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو فیصلے کرتے وقت دنیا کے اس طاقتور بادشاہ کے انجام کو ضرور یاد رکھیں، لہٰذا انسان بنے، فرعون نہیں۔ اس لیے کہ فرعون کی داستان بہت ہی ظلم و زیادتی والی ہے، بہت ہی ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ اب آئیے قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ قیامت اور اس کی نشانیاں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ حال سنیں۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ اللہ ہیں، اللہ کے خلیفہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہیں، حسنی سید ہوں گے۔ جب دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور اسلام حرمین شریفین یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی طرف سمٹ جائے گا، وہیں تک محدود ہو جائے گا، اولیاء و ابدال وہاں ہجرت کر جائیں گے۔ ماہ رمضان میں ابدال کعبہ شریف کے طواف میں مصروف ہوں گے، وہاں اولیاء حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو
پہچان کر ان سے بیعت کی درخواست کریں گے، ان سے بیعت کی گزارش کریں گے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی حضرت امام مہدی انکار فرمائیں گے، غیب سے ندا آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ مہدی فاسمعوا لہ واطیعوہ، یہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہیں، یہ حضرت امام مہدی ہیں، ان کا حکم سنو اور اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، بیعت لیں گے، وہاں سے مسلمانوں کو ساتھ لے کر شام تشریف لے جائیں گے، شام کی سرزمین پر جائیں گے۔ آپ کا زمانہ بڑی خیر و برکت والا ہوگا، زمین عدل و انصاف سے بھر جائے گی، انصاف ہر جگہ قائم ہو جائے گا، لوگوں کو انصاف ملنے لگے گا۔ علامت صغریٰ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے لے کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کے ظہور تک ظاہر ہوں گی، بہت زیادہ ہیں۔ ان میں سے کچھ مختصر یہ ہیں، آپ ان کو سنیں اور غور کریں اور سوچیں کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ نمبر 1، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس در فانی سے پردہ فرمانا۔ دوسرا، بیت المقدس کا فتح ہونا۔ تیسرا، ایک عام وبا کا ہونا، یعنی 2 نشانیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں پوری ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ظاہر ہوئیں۔ چوتھا، مال کا زیادہ ہونا، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا، مال کی زیادتی ہو جانا، مال کی فراوانی ہو جانا۔ پانچواں، ایک فتنہ جو عرب کے گھر گھر میں داخل ہوگا، عرب کے گھر گھر میں پہنچے گا، یہ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا سبب تھا۔ چھٹا، مسلمانوں اور نصارہ میں صلح ہوگی، پھر نصارہ غداری کریں گے، یہ علامات آئندہ ہونے والی ہے، یعنی مسلمان اور نصارہ میں صلح ہو جائے گی، پھر بھی نصارہ مسلمانوں کے ساتھ غداری کریں گے۔ ساتواں، علم اٹھ جائے گا، جہل بڑھ جائے گا، علم کا اٹھنا، جہالت کا بڑھ جانا۔ آٹھواں، زنا اور شراب خوری کی بہت ہی کثرت ہوگی، بہت ہی زیادتی ہوگی۔ نواں، عورتیں زیادہ اور مرد کم ہوں گے، یہ غالباً حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں جہاد میں مردوں کے بکثرت شہید ہونے سے ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے دور میں کثرت کے ساتھ لڑائی کے دوران مرد شہید ہو جائیں گے۔ 10واں، جھوٹ بولنا کثرت سے ہوگا۔ 11، بڑے بڑے کام نااہلوں کے سپرد ہوں گے، بے علم اور کم علم لوگ پیشوا بن جائیں گے، کم درجے کے لوگ بڑی بڑی اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، بڑے بڑے کام جو بڑے بڑے لوگ کیا کرتے تھے وہ نااہلوں کو، نا جانکاری رکھنے والوں کے سپرد کر دیا جائے گا۔ 12، لوگ مصیبتوں کی وجہ سے موت کی آرزو کریں گے، موت کی خواہش کریں گے۔ 13، سردار لوگ مال غنیمت کو اپنا حصہ سمجھیں گے، اپنی ملکیت سمجھیں گے۔ 14، امانت میں خیانت بڑھ جائے گی، جو امانتیں رکھی جائیں گی اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔ 15، زکوٰۃ دینے کو جریمانہ سمجھیں گے، اپنی اہانت سمجھیں گے۔ 16، علم دنیا حاصل کرنے کے لیے پڑھیں گے۔ آج وہ دور آ گیا ہے کہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ 17، لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانی اور ان پر سختیاں کریں گے، ان کو ستائیں گے، ناجائز ان کو ماریں گے۔ 18، مرد عورت کا فرما بردار اور ماں باپ کا نافرمان ہوگا، اور دوست کو قریب اور باپ کو دور کرے گا، باپ کو اپنے پاس سے بھگائے گا۔ 19، مسجدوں میں لوگ شور کریں گے، دنیاوی باتیں کریں گے۔ 20، فاسق لوگ قوم کے سردار ہوں گے اور رذیل لوگ قوم کے ضامن ہوں گے، جو قوم کے سب سے بدبخت انسان ہوں گے وہ ضامن بن جائیں گے۔ 21، برائی کے ڈر سے شریر آدمی کی
تعظیم کی جائے گی، اس کی عزت کی جائے گی، باعث بازے اعلانیہ ہوں گے، گانے بجانے اور ناچ رنگ کی زیادتی ہو جائے گی۔ 23 امت کے پچھلے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے، ان پر لعنتیں بھیجیں گے۔ 24 سرخ آندھی چلے گی، 25 زلزلے آئیں گے، 26 زمین میں دھنسنا، زمین میں چلے جانا، 27 صورتیں بدل جانا، صورتیں تبدیل ہو جانا، چہروں کا مسخ ہو جانا، 28 پتھر برسنا وغیرہ دوسری علامات ظاہر ہوں گی، اور اس طرح پے در پہ آئیں گی جس طرح تاگا ٹوٹ کر تسبیح کے دانے گرتے ہیں۔ مختصر یہ کہ اچھے کام اٹھتے جائیں گے اور برے کاموں اور گناہوں کی کثرت ہوتی جائے گی، یہ برے کام بڑھتے جائیں گے، نیکیوں کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔ 29 نصارہ تمام ملک پر چھا جائیں گے، تمام ملک پر ان کی حکومتیں ہو جائیں گی۔ 30 مسلمانوں میں بڑی ہلچل مچ جائے گی اور گھبرا کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں مدینہ میں آئیں گے، اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چلے جائیں گے۔ کچھ اور علامات بھی ہوں گی، مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے 31 درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، درندے یعنی جانور جو ہے آدمیوں سے کلام کریں گے۔ 32 کوڑے پر ڈالی ہوئی جوتی کا تسمہ کلام کرے گا اور آدمی کو اس کے گھر کے بھید بتائے گا۔ جو کوڑے پر جوتی پڑی ہوگی وہ آدمی سے، انسان سے کلام کرنے لگے گی، بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی۔ 33 وقت میں برکت نہیں ہوگی، سال مہینے کی طرح اور مہینہ ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح ہوگا، اور دن ایسا ہو جائے گا جیسا کہ کسی چیز کو آگ لگی اور جلدی بھڑک کر ختم ہو گئی۔ یہ سالوں کا واقعہ ہے کہ اس طرح سے مہینے، ہفتے اور دن گزرتے جائیں گے۔ 34 ملک عرب میں کھیتی اور باغ اور نہریں ہو جائیں گی، مال کی کثرت ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، زیادتی ہوگی، چاروں طرف ہریالی ہوگی۔ 35 نہر فرات اپنے خزانے کھول دے گی، وہ سونے کے پہاڑ ہوں گے، سونے کی بڑے بڑے پہاڑ نمودار ہوں گے۔ 30 بڑے دجال ہوں گے، وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، حالانکہ نبوت حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو چکی ہے، پھر بھی وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ان میں سے کچھ گزر چکے ہیں، مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، اسود عنسی، سجاح اور جو کہ بعد میں اسلام لے آئی وغیرہ، اور جو باقی ہیں ضرور ہوں گے، اور بھی بہت سی علامات حدیثوں میں آئی ہیں جو ظاہر ہوں گی۔ قیامت اور اس کی دوسری نشانی کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مختصر حال دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کب اس روئے زمین پر بھیجے جائیں گے، کب ان کا نزول ہوگا۔ جب دجال کا فتنہ انتہا کو پہنچ چکے گا اور وہ ملعون تمام دنیا میں پھر کر ملک شام میں جائے گا، ملک شام پہنچے گا، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار پر نزول فرمائیں گے، وہاں پر اتریں گے۔ آپ علیہ السلام کی نظر جہاں تک جائے گی، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی وہاں تک خوشبو پہنچے گی، اور آپ علیہ السلام کی خوشبو سے دجال پگھلنے لگے گا، دجال ختم ہونے لگے گا اور آپ کی خوشبو سے بھاگے گا۔ آپ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب مقام لود میں
قتل کریں گے، وہاں پر اس کا سر تن سے جدا کریں گے۔ ان کا زمانہ بڑی خیر اور برکت کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا زمانہ بہت ہی خیر و برکت والا ہوگا۔ مال کی کثرت ہوگی، زمین اپنے خزانے نکال کر باہر کرے گی، لوگوں کو مال سے رغبت نہیں رہے گی۔ یہودیت، نصرانیت اور تمام باطل دینوں کو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کے وجود کو اس دار فانی سے ختم کر دیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے عہد مبارک حکومت میں صرف ایک ہی دین ہوگا، یعنی اسلام۔ تمام کافر ایمان لے آئیں گے اور ساری دنیا اہل سنت ہوگی۔ امن اور امان کا یہ عالم ہوگا کہ شیر اور بکری ایک ساتھ چریں گے، بچے سانپوں سے کھیلیں گے، بچے سانپوں کے ساتھ مستیاں کریں گے، بغض اور حسد کا نام و نشان نہیں رہے گا، بغض و حسد کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا نزول ہوگا، جب آپ اس دنیا میں آئیں گے، فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہوگی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو دیکھ کر آپ سے امامت کی درخواست کریں گے، آپ انہیں آگے بڑھائیں گے اور حضرت امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و شوکت اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عزت اور کرامت دیکھ کر امت محمدی میں داخل ہونے کی دعا کریں گے، امت محمدی میں آنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر عریضہ پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو وہ بقا عطا فرمائے گا کہ آخری زمانے میں امت محمدی کے امام ہو کر نزول فرمائیں گے، امت محمدیہ کے امام بن کر آئیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نزول کے بعد برسوں دنیا میں رہیں گے، سالوں دنیا میں رہیں گے، نکاح کریں گے، پھر وفات پا کر حضرت سید الانبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلو میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ یہ ساری باتیں قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو صحیح سے سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں کہ قیامت آنے سے پہلے کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، کون کون سی چیزیں پیش آئیں گی۔ پھر ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے